أهل بيت النبوة. زینب کبریٰ نے دیکھا کہ سوتے سوتے ایک بار فروا گویا چیخ مار کے اٹھی. چیخ تو نہیں ماری لیکن جیسے آدمی چیخ مار کے اٹھ جاتا، کوئی برا خواب دیکھے، کوئی پریشان خواب دیکھے. زینب کبریٰ نے گھبرا کے پوچھا فروا خیریت تو ہے؟ اب کچھ جملے اہل بیت کے لیے اچھے نہیں لگتے کیونکہ بالکل ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں گے لاسٹ ویک چل رہا تھا، اور جناب قاسم کا حمل معجزے والا تو تھا نہیں کہ جیسے امام زمانہ کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حمل کیا ہے. آقا حسین 6 مہینے میں پیدا ہوا، ایسا تو نہیں، نارمل ڈیلیوری تھی. تو جناب زینب فروا کو اپنے ساتھ سلاتی تھی. تو ایک مرتبہ فروا اٹھ کے بیٹھی اور اتنی بے چین اور پریشان کہ زینب آنکھ کھل گئی، گھبرا کے پوچھے فروا کیوں پریشان؟ کہا شہزادی ابھی میں نے ایک عجیب خواب دیکھا. یہ خواب جھوٹا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس میں امام نظر آئے. معصوم جس خواب میں نظر آئے وہ سچا ہوگا. ہم اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے کسی معصوم کو دیکھا ہی نہیں، لیکن فروا وہ تو ہر معصوم کو دیکھ رہی ہیں، خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. پریشان ہو. کہا بتاؤ تو پریشانی کیا؟ کہا کہ میں نے دیکھا جیسے میں جنت میں بیٹھی ہوں اور جنت کے باغ میں چل رہی ہوں کہ اچانک مجھے جنت کے پھولوں میں اتنا خوبصورت سرخ رنگ کا ایک پھول نظر آیا، ذرا سا بلندی پر، اتنا خوبصورت کہ میرا دل بے چین ہو گیا. میں نے چاہا کہ یہ پھول میں توڑ کے اپنے ہاتھ میں لے لوں. میں نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی میرا ہاتھ پھول سے ٹکرایا وہ پھول خود بخود ٹوٹ کے میری گود میں آ کے گر گیا. میری گود میں آ گیا. ٹھیک. اور جیسے ہی گود میں آیا پھر وہ پھول وہاں سے زمین پہ گر گیا اور اس کی ساری پتیاں الگ الگ ہو گئی. اور میں نے دیکھا، ابھی تک اس خواب میں معصوم کوئی نہیں آئے، میں نے خواب میں دیکھا امام حسن زندہ ہیں اور اس وقت کے امام وہی ہیں. حسین کی امامت ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن خواب میں دیکھا کہ آقا حسین میرے قریب سے گزر رہے تھے، رک گئے، زمین پہ بیٹھے اور اپنی عبا اتاری تو نہیں، عبا کے دامن میں یہ پھول کی پتیاں وہ جمع کر رہے ہیں، ایک ایک پتی جمع کر کے آگے بڑھ گئے. میری آنکھ کھل گئی. ایمن نے دیکھا کہ رسول اللہ کے بدن کا ٹکڑا کٹ کے گرا. وہ گھبرا گئی. جنت کے پھول کی پتیاں بکھرتے دیکھی اور آقا حسین کو دیکھا وہ جمع کر رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا. زینب کبریٰ بھی نہیں سمجھ پائی. کہا کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے، نماز شب کا افضل وقت. ہمارے ہاں بھی مشہور ہے کہ ایسے وقت کا خواب تو بالکل سچا ہوتا ہے، اور اس میں تو خود آقا حسین بھی تھے. بھیا سے چل کے پوچھتے. آقا حسین کے پاس پہنچی. کہا بھیا فروا نے یہ خواب دیکھا اور عنقریب یہاں ڈیلیوری بھی ہونے والی ہے، تو ایسے وقت میں تو عورت کو خود رکھا جاتا ہے، یہ پریشان. آقا نے خواب سنا، وہی جملہ کا فروا سے کہنا ساتھ میں آئی ہیں لیکن ڈائریکٹ بات نہیں ہو رہی، صبر کرے. فروا نے کہا لیکن آقا اس خواب کا مطلب کیا؟ اب آقا نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فصبر، اے حبیب صبر کرو جس طرح ماقبل کے انبیاء نے صبر کیا. کہا فروا اس خواب کا نتیجہ ہے کہ تمہیں صبر کرنا. عاشور کے دن جب قاسم کے بدن کے ٹکڑے حسین لے کے آئے، فروا کہتی ہیں آج میری سمجھ میں آیا، وہ جنت کا پھول قاسم تھا جو اللہ نے میری گود میں تو دیا، لیکن اس کے بعد آقا کے نام پر وہ اس طرح سے نثار ہوا کہ کربلا کے میدان میں اس طرح سے کسی کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوا جیسے قاسم کا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوا، اور حسین اسے جمع کر کے لائے. تو ایک عام شہید کا خون بھی پروردگار کے یہاں دعا قبول کراتا ہے، یہ تو قاسم جیسے شہید کے بدن کے ٹکڑوں کا تذکرہ ہے. خدا بندہ